بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی اردو وائس چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ ہماری زندگی میں بے شمار واقعات رونما ہوتے ہیں جن کو لاکھ کوشش کے باوجود ہم بلا نہیں پاتے۔ ایسا ہی ایک ناقابل فراموش واقعہ آپ ناظرین کے لیے سنانے جا رہا ہوں جو امید ہے کہ آپ کو مدتوں یاد رہے گا۔ ایسا واقعات پڑھنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی نصیحت پکڑ لے اور سنانے کا حق ادا ہو جائے۔ ماموں یونس 4 بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ انہوں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ باقی بہن بھائی ان پڑھ تھے۔ گاؤں کے لوگ ماموں کو چودھری صاحب کہتے تھے۔ علاقے میں بھی ان کا کافی اثر و رسوخ تھا۔ ناظم سے ان کی دوستیاں تھیں۔ نانا کی 40 ایکڑ زمین تھی جو نانا کی وفات کے بعد انہوں نے پٹواری اور تحصیلدار سے ساز باز کر کے اپنے نام کروا لی۔ جب دوسرے بہن بھائیوں کو پتہ چلا تو وہ اپنے حصے کی زمین مانگنے لگے۔ ماموں نے زمین دینے سے انکار کر دیا اور کہا والد صاحب نے مرنے سے پہلے ہی زمین میرے نام کر دی تھی۔ چھوٹے ماموں گاؤں کے بڑے لوگوں کو لے کر اس کے پاس گئے۔ انہوں نے ماموں کو بہت سمجھایا، یہ آپ کے سگے بہن بھائی ہیں، آپ کے والدین کی زمین میں آپ سب کا برابر کا حصہ بنتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین دے دو، یہ بھی خوش ہو جائیں گے اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ مگر لاکھ کوششوں کے باوجود ماموں نے نہ مانا اور اپنی ضد پر قائم رہے۔ یہاں سے مایوس ہو کر انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ یہاں پر بھی اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر وہ عدالتی جنگ جیت گئے۔ اب وہ 40 ایکڑ زمین کے تنہا مالک تھے۔ ماموں کا ایک ہی بیٹا تھا جو شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ ایک منشی رکھا ہوا تھا جو ہونے والی آمدنی کا حساب و کتاب کرتا تھا۔ زمینوں سے اچھی خاصی آمدنی ہو رہی تھی۔ 40 ایکڑ میں 2 ایکڑ زمین غیر آباد تھی۔ یہاں پر ایک پرانی قبر تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس قبر میں اللہ کا کوئی نیک بندہ دفن ہے، یہاں کوئی غیر مری مخلوق رہتی ہے، جس کی وجہ سے چودھری یونس کی فصلیں دوسرے لوگوں سے زیادہ اوسط دیتی ہیں۔ زندگی صبر اور شکر کی آزمائش سے ہے۔ جو اس آزمائش میں کامیاب رہتا ہے، زندگی بھی بس اس کی ہی ہے۔ جو صبر اور شکر کی اہمیت کو نظر انداز کرتا ہے، وہ اس جہاں میں بھی اور آخرت میں بھی ناکام رہتا ہے۔ لالچ عقل کو اپنا غلام بنا دیتی ہے۔ ماموں کو بھی زیادہ سے زیادہ کی لالچ رہتی تھی۔ اس نے کئی بار سوچا اس غیر آباد زمین کو آباد کیا جائے تاکہ اسے کاشت کے قابل بنایا جا سکے۔ اس طرح آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک دن اپنے منشی لیاقت کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ منشی نے کہا ٹھیک ہے چودھری صاحب، ہم صبح کام شروع کر دیتے ہیں، 8-10 دن میں یہ زمین ہموار ہو جائے گی۔ دوسرے دن جب قبر والی زمین کو ہموار کرنے کا کام شروع ہونے لگا تو گاؤں کے بزرگ ماموں کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا اس زمین کو ہموار نہ کریں، یہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ دفن ہے یا کوئی غیر مری مخلوق رہتی ہے، ان کو تنگ نہ کریں، اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، آپ نے اگر ان کو بے گھر کیا تو یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ انہوں نے بڑوں کا کہنا مان کر کام رکوا دیا۔ رات کو ایک نادیدہ قوت ماموں کے پاس آتی جسے دیکھ کر وہ ڈر گئے۔ آپ کون ہیں اور کیا چاہتی ہیں؟ میں کوئی بھی ہوں، آپ کو اس سے کیا غرض؟ آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ آپ کی غیر آباد اور بنجر زمین ہمارا مسکن ہے۔ آپ نے جو اسے ہموار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، اسے اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا بہت نقصان ہوگا، آپ کی زمینوں کی آمدنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے غائب ہو گیا اور فضا میں تحلیل ہو کر ماموں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح ماموں نے منشی کو اپنے پاس بلوایا، رات والا واقعہ سنایا اور قبر والی زمین کو ہموار کرنے سے منع کر دیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن ماموں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ وہ بستر کے ہو کے رہ گئے۔ زمینوں کی دیکھ بھال اب ان کے بس کا کام نہیں تھا، لہٰذا ان کا بیٹا حارث تعلیم ادھوری چھوڑ کر واپس گاؤں آ گیا۔ اب وہ زمینوں کی نگرانی کرتا۔ اپنے باپ کی طرح حارث نے بھی غیر آباد زمین کو ہموار کرنے اور اسے قابل کاشت بنانے کا ارادہ کیا۔
اس سلسلے میں جب اس نے منشی سے بات کی تو اس نے کہا پہلے بڑے چودھری سے بات کر لے، انہوں نے یہ زمین آباد کرنے سے منع کیا ہوا ہے۔ حارث نے اپنے والد صاحب سے بیعت کی تو ماموں نے اسے بتایا یہاں غیر مغری مخلوق رہتی ہیں، اور اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی بیان کیا۔ یہ جن بھوتوں والی باتیں سب جھوٹی ہوتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی زمینیں آباد کرنی ہیں، کسی کی زمین پر قبضہ تو نہیں کر رہے نا جو ہمارا نقصان ہوگا۔ اگر یہاں نادیدہ کوفتے یا جن بھوت وغیرہ رہتے ہیں تو وہ کہیں دوسری جگہ جا کر آباد ہو جائیں۔ حارث کی بات سن کر ماموں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ سمجھا۔ منشی نے بھی اس کا حوصلہ بڑھایا۔ پھر جیسے ہی ٹریکٹروں نے کام شروع کیا، مغرب کی طرف سے کالی گھٹا اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کالی گھٹا نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ہر طرف گرد و غبار اور اندھیرا چھانے لگا۔ اس طوفان سے صرف مسجد محفوظ تھی۔ پھر قبر والی جگہ پر زوردار دھماکہ ہوا۔ کام کرنے والے ٹریکٹر کلابازیاں کھاتے خشک پتوں کی طرح دور جا گرے۔ یہی حال ڈرائیوروں اور کام کرنے والے مزدوروں کا تھا۔ ہم آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ تم نے ہمارے آرام اور سکون میں خلل ڈالا۔ خلل کیا ڈالا؟ ہمارے آرام اور سکون کو برباد کر دیا۔ ہمارے بچوں کو مارا، ہم تمہاری نسل کو مار ڈالیں گے۔ یہ آوازیں اس قدر خوفناک اور کرخت تھی کہ ہر ذی روح کو خوف آنے لگا۔ ہر طرف آب و عقار اور قیامت سرگا برپا تھی۔ ایک نادیدہ قوت حارث کو اٹھا کر چھت تک لے گئی اور پھر ایک دم سے چھوڑ دیا۔ وہ دھڑم سے فرش پر کمر کے بل گرا۔ اس کو کافی چوٹیں آئیں۔ بلا ہو اس مؤذن کا جس نے اللہ اکبر کہہ کر ظہر کی اذان شروع کی۔ اذان کے کلمات سنتے ہی ہر طرف سکون ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ مسجد کی طرف دوڑے۔ مسجد کا صحن زیادہ وسیع نہیں تھا کہ گاؤں کے سارے لوگ اس میں سما جاتے۔ لوگ امام مسجد سے دعا کی اپیل کرنے لگے۔ امام صاحب نے دعا کروائی، اے مخلوق خدا، ان غریب لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، یہ چودھری کے ہاں مزدوری کر کے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ آج بھی یہ لوگ وہاں مزدوری کرنے گئے تھے۔ یہ لوگ آپ کی بستی سے بے خبر تھے، انجان تھے، جو غلطی کر بیٹھے، اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں۔ ہو سکے تو چودھری صاحب کو بھی معاف کر دیں۔ یہ سب شرمندہ ہیں، آئندہ کبھی بھی آپ کی بستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ پھر اچانک سفید لباس پہنے ایک بزرگ سامنے آئے۔ اے آدم کی اولاد، ہم بھی آپ کی طرح خدائے بزرگ و برتر کی پیداوار ہیں۔ ہم اپنے آپ میں گم رہنے والی مخلوق ہیں۔ ہم بے وجہ کسی کو پریشان نہیں کرتے اور نہ ہی ہم نے کبھی آپ کا برا سوچا۔ اگر ہم نے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا تو وہ سامنے آئے، ہم سزا بھگتنے کو تیار ہیں۔ اپنے گریبانوں میں جھانکو، آپ کا دین اسلام تو امن و شانتی کا درس دیتا ہے، بربادی اور تحمل اس کے اصول ہیں۔ صراط مستقیم اس کی راہ ہے اور سچائی اور انصاف جذبہ ایمانی ہے۔ چوری یونس اور اس کے بیٹے کا کردار سب کے سامنے ہے۔ لالچ کی ہوش نے ان کو انسان سے حیوان بنا دیا۔ جھوٹی شان و شوکت کے لیے انہوں نے اپنوں کا حق مارا، بہن بھائیوں کی زندگی عذاب بنا دی۔ جاؤ، ہم نے تمہیں معاف کیا، پھر کبھی بھول کر بھی ہماری بستی کی طرف مت آنا۔ دوبارہ غلطی کی تو ہم معاف نہیں کریں گے، اس کے بعد غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ یاد رکھو، اس وقت ہم خوف خدا سے آپ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، مگر چودھری یونس اور اس کے بیٹے کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ ان کو ہم تڑپا تڑپا کر ماریں گے، ہم ان کو ضرور سبق سکھائیں گے۔ انہوں نے اپنے کے ارمانوں کا خون کیا، اس کے بعد ہماری بستی کو بھی گرانے چلے تھے۔ یہ معافی کے حقدار نہیں۔ ان کو معافی اسی صورت مل سکتی ہے اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کو ان کے حصے کی زمین واپس کر دیں اور دوبارہ کبھی ہماری بستی کا رخ نہ کریں۔ سب لوگ گردنیں جھکائے اس بزرگ کی باتیں سن رہے تھے اور ان کی دہشت سے ہر کوئی کانپ رہا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، اگر چودھری یونس نے ہماری بات نہ مانی تو ہم اس کو عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ وہ بزرگ چند قدم پیچھے کی طرف مڑا اور پھر غائب ہو گیا۔ امام مسجد نے لوگوں کو مخاطب کیا، ہم سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کے ازالے کے لیے ہمیں دوبارہ اس مخلوق کی منت سماجت
اور قبر والی جگہ پر خرائط کرنی ہوگی۔ بہرحال ہمیں اس مخلوق کو راضی کرنا ہوگا، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پورے گاؤں راہ کا ڈیر بن جائے گا۔ اسی وقت گاؤں کے ہر بندے نے اپنی حیثیت کے مطابق امام مسجد کو پیسے جمع کروائے اور شام کو قبر والی جگہ پر خرائط کی گئی۔ ماموں یونس نے اپنے بہن بھائیوں کو وہاں بلا کر ان کے حصے کی زمین ان کو واپس دے دی۔ گاؤں کی رونقیں پھر سے بحال ہونے لگی، لیکن ماموں کی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماموں کا آخری وقت قریب آ چکا ہے۔ گاؤں کے بڑے عیادت کے لیے آتے تو وہ مشورہ دیتے، چودھری صاحب اپنے بہن بھائیوں کو راضی کر لو، ان سے معافی مانگ لو۔ بڑوں کی بات مان کر ماموں نے بہن بھائیوں کو اپنے پاس بلایا، اپنے تائیں ان سے معافی مانگی۔ سب بہن بھائیوں نے اسے معاف کر دیا۔ ایک بار پھر جنات کی بستی میں خرائط بانٹی گئی۔ لوگ خرائط کے چاول کھا رہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے سب کچھ روشن ہو گیا۔ امام مسجد نے کہا، جنہوں نے دل سے چودھری کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرے دن حارث نے اپنے والد کو ایک شہر کے ہسپتال میں داخل کروا دیا اور اب وہ آہستہ آہستہ تندرست ہونے لگے۔ 1 ماہ ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر واپس آ گئے۔ ماموں یونس اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ 100% سچا واقعہ ہے، جو کہ گجرات کے تحصیل جلال پور جٹاں کی ایک گھر کا ہے اور 100% سچا واقعہ ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے واقعے، اگلی کہانی، اگلے ناول میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو